اگر کسی بیمار کو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ بیمار ہے تو ظاہر ہے اسے علاج کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، لیک آف انسائٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی سوچ بھی ہوتی ہے جس طرح یہ سوچنا کہ جیسے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے بڑھانے یا سولیڈیفائی کرنے کے لیے کئی مرتبہ علاج میں نئے تشریف لانے والے پیشنٹس یہ سوچتے ہیں کہ علاج دراصل ہمارا اور گھر والوں کا کوئی گٹھ جوڑ ہے. نہیں، یہ گٹھ جوڑ نہیں ہے. ویسے گٹھ جوڑ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک نیگیٹو انداز سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب یہ لگنے لگے کہ علاج کی ضرورت اتنی نہیں تھی لیکن ہمارے گھر والوں کو کوئی ایسی جگہ یا کچھ ایسے لوگ مل گئے ہیں جو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب اسے ہتھے چڑھنا بھی کئی دفعہ سوچا جاتا ہے. اگر ٹریٹمنٹ یہاں سے نہیں ہوگی تو کہیں اور سے ہو جائے گی. اور آپ میں سے کچھ لوگ تو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے کہ وہ ویلنگ ویز یا صداقت کلینک سے پہلے بھی کسی اور ٹریٹمنٹ سینٹر یا ہسپتال یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ پی ڈی بیسس پر انٹریکشن، کیونکہ ٹریٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے. نشے کی بیماری، موڈ ڈس آرڈرز، آبسیشنل پرابلمس، یہ ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ میں حصہ لیں. ہم اسے ٹال نہیں سکتے، اور جتنا ٹالتے ہیں اتنا یہ ضرورت پہلے سے بھی بڑھ کے سامنے آتی. لیکن کچھ ہماری اپنی طبیعت اور اپروچ کی خامیاں بھی تو ہوتی ہیں، جیسے ضد. اب اگر آپ اپنے یا کوئی بھی ریکورنگ پیشنٹ اپنے علاج یا علاجگاہ یا ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کے بارے میں دل ہی دل میں ضد کا جذبہ رکھتا ہے تو اس سے ٹریٹمنٹ یا تو سلو ڈاؤن ہوگی یا اس کے فوائد کم ہوں گے، یا یہ ایک ایسی بریکنگ فورس کے طور پر سامنے آئے گی جس سے پھر ٹریٹمنٹ میں وہ رزلٹس آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا جو جلدی آ سکتے تھے. ویسے تو ضد ہم سب انسانوں کی طبیعت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہی ہے کہ نشے کی بیماری سے پہلے بھی تو یا اور النیسز، موڈ ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈر، اس سے پہلے بھی تو کچھ چیزیں ہماری طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں نا. ہم کچھ ضدی ہو سکتے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ محنت کر کے جو رکاوٹیں ہیں نا ان کو بھی دور کرنا چاہیے، جیسے ضد کا ہونا. اچھا، ہم سب میں علاج کے حوالے سے ضد پائی جاتی. اچھا، اگر تو مرضی گیو اپ کرنا کوئی مشورہ ہے جس پر چلے بغیر آپ کا اور میرا کام ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس کسی حد تک اختیار ہے کہ آپ نہ میرا مشورہ مانیں. لیکن اگر ضد چھوڑے بغیر یا مرضی چھوڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر جتنی جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے. ضد بہت کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، یعنی اس سے پرہیز بتایا جاتا ہے. جو ریکوری سرکلز ہیں وہ اس میں اگر آپ صحت یاب ہونے والے مریضوں کو دیکھیں تو آپ کو ضد ان لوگوں میں کم نظر آئے گی جو صحت یاب دکھائی دے رہے ہیں یا نہ ہونے کے برابر، اور ان لوگوں میں بہت زیادہ نظر آئے گی جو علاج کی کوششیں بھی کر رہے ہیں پر دکھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علاج کی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں پر انہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. مرضیاں چلانا، یہ خواہش رکھنا کہ جو میرے فیملی ممبرز یا میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ میری مرضی کے مطابق چلیں. اچھا، یہ اچھا ہے. آپ نے اپنی النس کے ساتھ اب شیم سے زیادہ ایک فیکچول ریلیشن شپ مجھے آپ میں اب دکھائی دیتا ہے نا. جیسے پہلے نشئی رویوں کا ورڈ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، ہم سب کو دکھائی دیتا تھا آپ کو زحمت ہو رہی ہے، لیکن آج مجھے آپ سے یہ سن کے تسلی ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب نشے کی بیماری کو بیماری زیادہ اور کوئی اپنی ذات کا کم تر ہونا ایسا نہیں سمجھتے. تو یہ فائدے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کون سے کام ہوئے ہیں؟ میں پرابلم سے زیادہ اس طرح انہیں یہ بات سمجھاؤں گا کہ اس سے پہلے ہونے والے بھی تو کچھ کام ہیں. وہ کیا ہیں؟ جیسے انہوں نے سننا شروع کر دیا. دیکھیں، بات تو وہاں ہوگی جہاں ہم سننے کے لیے راضی ہوں گے. ہم نہیں سنیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہ ایک پروسیس تو کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دوسرا، اب یہ اپنے رول میں بھی تو آ چکے ہیں. ان کی امی تبھی بات کر سکتی ہیں نا جب یہ بیٹے ہوں، لیکن اگر یہ اپنی امی کے بیٹے تو ہیں ہی لیکن ایسے بیہیو کریں جیسے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بادشاہ سلامت ہیں، یا جیسے مائیں لاڈ پیار میں کہتی ہیں کہ تو میرا بنا بنیا گا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ یعنی کئی مرتبہ بچے یا اسٹوڈنٹس ٹیچرز یا پیرنٹس کو پیرنٹنگ یا ٹیچ کرنے لگتے ہیں. اس سے بھی بات رہ جاتی. ہاں، وہ ایک سائلنٹ پروسیس ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا پر ہوتا ہوا محسوس ہوتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جو میں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور جب یہ مائنڈ سیٹ چھوڑا جاتا ہے تو ریکوری فری
لی فلو کرنے لگتی ہے, ریکوری آگے بڑھنے لگتی ہے. ایڈکشن میں اور دوسری سائیکیٹرک النیسز میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اس میں مدد کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ رول ریورسل ہے, یعنی اگر کسی پیشنٹ سے ان کے فادر یا مدر بات کریں تو زیادہ تر, not in all the circumstances but in a majority of circumstances and times, وہ بیٹا بن کے یا بیٹی بن کے بات سن نہیں رہے ہوتے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں. وہ یہ بھی اچھا, پیرنٹس یا فیملی ممبرس شاید یہ امپریشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کا امپریشن ہمارے, بلکہ بات ہی نہیں کرتے. الٹا پیشنٹس اگر غلط فہمی میں ہوتے ہیں نا, جیسے اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ جناب آپ میرے لیے بھی وہی فیصلے کریں نا جو آپ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں, تو پیرنٹس نہیں کہتے یا فیملی ممبرز نہیں کہتے کہ نہیں آپ میں اور ان میں فرق ہے, آپ بیمار ہیں, آپ کو نشے کی بیماری ہے یا آپ کو موڈ کی بیماری ہے یا آپ کو اور کسی بیماری کا ہے اور وہ صحت مند ہے, تو آپ دونوں کے لیے ایک جیسے فیصلے نہیں ہو سکتے. پیرنٹس بات نہیں نہ کرتے, خاموش رہتے ہیں, پینٹ اپ ہوتی رہتی ہیں فکر اور پریشانی, پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں. ایسا کرنے کی بجائے صحیح بات کر لینی چاہیے, تیاری کر کے بتا دینا چاہیے کہ آپ کو نشے کی بیماری ہے اور جب آپ چاہیں ہم علاج کی سہولت آپ کے لیے ارینج کر سکتے ہیں, اور پیشنٹ کی انیبلنگ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ ٹریٹمنٹ, تاکہ اسے نشے کی بیماری یا اپنی بیماری کی تکلیفیں ہونے لگیں. اچھا جب تکلیفیں ہوں گی نا, وہ علاج کے لیے راضی ہو جائے گا, وہ پتہ کرے نا کہ آخر واٹ از رانگ ود دا کنڈیشن آف مائی چائلڈ, یہ تو وہ پتہ کر سکتے ہیں نا. ظاہر ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے نے دن کو رات اور رات کو دن بنایا ہوا ہے, تو انہیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آل از ناٹ ویل. انہیں نشہ کرنے کا بھی پتہ ہوتا ہے, انہیں کچھ ویزیبل نشے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے سگریٹ ہے. چلیں ٹو بگن ود وہ یہ بھی سمجھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسے نہیں سمجھتے. وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی برباد ہے اور کبھی سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی ٹھیک ہے یا بس ٹھیک ہونے ہی والی ہے. اس طرح کے ڈینائل میں ہوتے, جس کا نتیجہ اچھا نکلے وہ ہیلپ ہوتی ہے, جس کا نتیجہ برا نکلے وہ انیبلنگ ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم انیبلنگ کرتے ہیں نا تو اچھے ذہن سے کرتے ہیں. انیبلرز یہ سوچ کے تھوڑی کرتے ہیں کہ وہ مریض کا نقصان کریں گے. آپ بیمار تھے, اب تو آپ اپنے بچے کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کی بھی اس میں کچھ ایفرٹ ہے کہ میں آپ کے بچے اور بیگم صاحبہ کو یہاں پہ آتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے. آلدو میں آپ کی اس طرح سے کاؤنسلنگ ٹیم کا حصہ تو نہیں ہوں, لیکن مجھے وہ آتے جاتے دیکھ کے تسلی ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ نے بھی دل بڑا کیا اور آپ کے کاؤنسلرز کا, مس شمائلہ کا, ڈاکٹر طاقت صاحب کا بھی اس میں ایک رول ہے, لیکن یہ بہت اچھا ہوا ہے. اچھا پہلے اس لیے نہیں تھا, ہاں ماں باپ کا دل بڑا ہوتا. پیرنٹنگ میں ویسے ہی دل بڑا ہوگا تو بات بنے گی. وہ ایک بڑی سخت کہاوت ہے, پیرنٹنگ از ناٹ فار کاورڈز, کہ یہ ہولے دل کے لوگوں کا کام نہیں ہے بچے پالنا. پیرنٹنگ از ناٹ فار کاورڈز, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور پیرنٹس کو اس وقت تک چین نہیں آ سکتا جب تک, اور بچے بھی اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. جیسے اگر کسی بچے کے پیرنٹ کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہو تو بچوں کو بھی چین نہیں آتا. انیبلنگ اور ہیلپ میں ایک فرق یاد رکھیں, کانسیکوینسز یا ریزلٹس کا. وہ جس کا نتیجہ اچھا نکلے وہ ہیلپ ہے, اور جس کا نتیجہ برا نکلے پر پروسیس بہت اچھا لگے وہ انیبلنگ ہے. ذمہ داری اٹھانا ایک ہے, دوسرے بھی کام ہے. پر میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ریلیپس ہونا دراصل ٹریٹمنٹ کے لیے یا آن گوئنگ ریکوری کے لیے جو کوششیں چاہیے اس میں کسی کمی کا نام ہے. میں اسے ایسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر اس حد تک تو یہ کوتاہی ہے, اس حد تک تو یہ غلطی ہے کہ پہلے سوچا ہی نہیں, پہلے یہی لگتا رہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ ایز پیشنٹ ایز دیز ادر جینٹل مین آر. کافی پیشنٹس کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں کس جگہ اور کن لوگوں میں آ گیا ہوں, یہاں پر تو بہت بڑے بڑے مریض ہیں, میں تو اتنا سا مریض ہوں. فیملی ممبرز بھی اور پھر پروفیشنل ڈاکٹرز, کاؤنسلرز, سائیکالوجسٹ بھی. ظاہر ہے یہ سارے ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی. فیئر سے ہم آپریٹ نہیں کرتے, اور جب ہمیں فیئر ہونے لگے تو ہم اپنے آپ کو فیئر سے نکالتے ہیں, لیکن یہ پریشر ڈالنے کے لیے نہیں کیا جاتا. دیکھیں سرجری کسی کو تکلیف پہنچانے یا خون بہانے کے لیے نہیں کی جاتی. میں پہلے تو ان کی دلجوئی کرتا رہتا ہوں, پر میری دلجوئی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ان کا دل صاف نہ ہو جائے. میں یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا کہ جی میں نے تو کر دیا تھا, نہیں, کام بھی تو ہونا چاہیے نا. اور اگر ان کی جذباتی ضرورت زیادہ ہے تو زیادہ کام کر لیتے ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے, وہ ضد تھوڑی. اچھا نہیں, وہ ہم فیئر سے آپریٹ نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2, کرائسس انٹرونشن
یا انٹرونشن دباؤ کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک ضرورت ہے. اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ آپ جب سوچیں گے تو ہمیں بھی بتائیے گا کہ اگر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے. لیکن اب آپ نے اپنی ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو ریزیوم کیا ہے نا، تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی طبیعت اور حالت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، جو ہی آپ کی یا کسی بھی پیشنٹ کی طبیعت اور حالت بہتر ہوتی ہے نا، اس وقت وہ تمام تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں. میرا اشارہ اس طرف تھا، تکلیف کے وقت تو چلیں وہ اب کیا کیا جائے، مجبوری ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں نا، تو سب لوگ، خاص طور پہ ریکورنگ پیشنٹ، یہ بھول جاتے. اس سے ریلیپس کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. دیکھیں، ریلیپس ہونے سے پہلے بہت سے ایونٹس ہو چکے ہوتے ہیں. ریلیپس کوئی اچانک ہونے والا یا ایک دم ہو جانے والا یا ایک دم آنے والا خیال نہیں ہے. ون گریجویٹس ٹو ریلیپس، وہ جو 3 سٹیپس ہیں نا، ان کے اندر ڈھیروں سمٹمز ہیں. جسے ایموشنل ریلیپس کہتے ہیں، اس کے سمٹمز ہیں. جسے مینٹل ریلیپس کہتے ہیں، جس میں انسان اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ کر لواں کدی کندے نہ کراں. اور پھر فزیکل ریلیپس، جس میں یعنی آن گراؤنڈ پھر نشہ استعمال. لیکن مریض سلگ رہا ہوتا ہے اور مریض کے گھر والے بھی تکلیف میں ہی ہوتے ہیں. دیکھیں، ریلیپس میں سٹیج کون سی ہے، اس سے تو فرق پڑتا ہے. لیکن اگر ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر ریلیپس ہو گیا ہے تو تکلیف تو ہو رہی ہے. اچھا، اب تکلیف ہو رہی ہے نا، اور تکلیف ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو حل کریں. تو چلیے ہم آگے بڑھ کے حل کرنے لگتے ہیں. پھر جب تکلیف کم ہوتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یا کچھ کم اہم کام زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے کام کاج ہے، کاروبار ہے، پڑھائی ہے، یا اور بھی اہم کام. پر وہ جتنے بھی اہم ہیں وہ آپ کی ریکوری کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر اہم ہے. ان کی اہمیت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں ریکوری کی ہے. دیکھیں، اب آپ نے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے نا، وہ ریکوری کے ساتھ ساتھ کرنا ہے، نہیں تو آپ کی زندگی رک جائے گی. اب یہ میں تکلیف دہ بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی ہے، میں نے کوئی تانا تن نہیں کیا آپ کو. میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈر آپ کی زندگی کو ویسا نہ روکے جس طرح پہلے روک رکھا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب آپ کی زندگی ریکوری کے ارد گرد ارینج ہوگی تو ارینج ہوگی، ورنہ بہت گرد اڑے گی. آپ کام کاج یا پڑھائی کے ساتھ ریکوری نہیں کر سکتے، آپ ریکوری کے ساتھ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ریکوری ہوگی تو سب ہوگا. ریکوری اور بزنس کو اکٹھے کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے. نہیں، ریکوری کی اہمیت زیادہ ہے، بزنس کی اہمیت دوسرے نمبر پر ہے، کلوز سیکنڈ ہے. جی، آپ نے میری بات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منا بھی لیں. سمجھ تو آپ نے لیا، منا بھی لیں آپ اپنے دل، کیونکہ اندر سے آوازیں اٹھیں گی کہ نہیں انج نہیں، ندیم صاحب نو میں I will do it differently. اور یہ بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے ریلیپس کا، یہ سوچ کے this time it will be different. It will not be different any time. یہ نا ایک آن گوئنگ انڈیور ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اتنے زبردست ہو جائیں گے کہ پھر ریکوری کے کام کاج کو مزید کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو ویری ریگریٹفلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنے ریکوری کے کام کو کرتے رہنا پڑے گا، اور آپ اگر کرتے رہیں گے نا تو یہ آسان ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ اس میں کبھی آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، کبھی اسے اہمیت دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، تو اہمیت تو یہ بیماری آپ سے منوا کے چھوڑے گی. میں یہ آپ سے بہت معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ نے کون سا ببر شیر پالا ہوا ہے. آپ فار گرانٹیڈ لے کے نا بہت عادی ہو گئے ہوئے ہیں. آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں. یہ بہت پوٹنٹ النیسز ہیں، یہ ہم انسانوں کو مجبور کر دیتی ہیں. دیکھیں، میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جیسے جب آپ میں سے کوئی علاج میں نیا آتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بڑا اچھا کیا علاج میں آ گئے. ظاہر ہے سننے والے کو لگتا ہوگا کہ جی اچھا کیا ہے اس میں. میں کہتا ہوں یار نہ آتے پھر بھی کہیں جانا تو تھا. اور جب حقیقت نظر آتی ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں صحت یاب ہو چکا ہوں، پر میں تو ویسے کا ویسا ہی ہوں. آپ کی النس
یا بیماری کہیں نہیں جا رہی, آپ اس کی مزری کو ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے جو لوگ نظر کی کمزوری کی وجہ سے اینک لگاتے ہیں, ان کی نظر کی کمزوری کہیں نہیں جاتی, پر وہ ایک اینک کی مدد سے ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ بغیر اینک والوں کو, بغیر نظر کمزور والوں کو دکھائی دیتا ہے. پر یہ خواہش کہ ضرورت ہی نہ ہو ریکوری پروگرام کی, یہ ایک فینٹیسی ہے. اس فینٹیسی سے اپنی جان چھڑا لیں. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. جو بیسٹ اویلیبل ہے نا وہ کر لیں. دین یو ول بی ان اے ریس کہ جب بہتر سلوشنز آئیں گے تو آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں گے. لیکن اگر آپ انہی دقتوں کا شکار رہے, یعنی اوائڈیبل ڈیزاسٹر سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک اوائڈیبل ڈیزاسٹر ہے, اس کا نام ہے سگریٹ. اور سگریٹ کو آپ تمام لوگ ولنگ ویز میں آ کے چھوڑتے ہیں, اور اس میں آپ کا بھی ایک رول ہوتا ہے, ہم اکیلے نہیں کرتے. یہ آپ کی بیماری ایک جیتی جاگتی سوچتی ہوئی بیماری ہے, اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کیا کریں. جب اسے آس ہوتی ہے نا کہ سگریٹ ملے گا تو یہ آپ کو پش کرتی ہے, اور جب اسے آس نہیں نہ ہوتی کہ بات بنے گی تو یہ کہتی ہی نہیں. وہ اصل پروگرام نہیں ہے. اصل پروگرام تو یہ سارا ہی ہے, لیکن اس میں شروع کا کچھ حصہ یہ تیاری بھی ہے, لیکن یہ علاج کا وہ حصہ بھی ہے جسے آؤٹ ڈور میں کیا نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر کیا جا سکتا تو کر لیا جاتا, نہیں کیا جا سکتا تھا تو مجبوراً کرنا پڑا. پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پابند ہیں. آپ اپنی انوائرمنٹ کے پابند نہیں ہیں. میں آپ کو اس کا ایک ثبوت دوں. آپ کو نشہ گھر سے تو نہیں ملا تھا نا, معاشرے سے ملا تھا نا. معاشرے سے مراد سوسائٹی, آپ کے دوست, کہیں گھر سے باہر سے نشہ ملا تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ کوئی انفلوئنس قبول کرنا چاہیں تو کر لیں, نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. اگر اتنا ہی آپ اپنی انوائرمنٹ کے پابند ہو. میں انوائرمنٹ کے امپیکٹ کو مانتا ہوں, لیکن انوائرمنٹ موسٹ امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ ہے ایسا بھی نہیں ہے, اور بھی ڈٹرمننٹس ہیں. میں نے آپ کے ریکوری جرنی میں اتنا ڈرگ ریلیپسز نہیں دیکھے, لیکن جو بیہیورل ایشوز ہیں. بھائی آن اے لائٹر نوٹ, اب تو ابا جی دور سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں گے تو آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ آج کوئی پھڈا کرے, لڑ لڑ کے. اگر اس میں آپ نے پروفاؤنڈ امپروومنٹ کی طرف آپ گئے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اسے اتنا کریں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو. دیکھیں اپنی ضرورت کی بات بھی تو ہوتی ہے نا. آپ ایک پرسکون انسان ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے ڈومیسٹک ریلیشن شپس میں پھڈوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ چاہیں تو آج میری بات مان لیں, جب آپ کا جی چاہے آپ میری بات مان لیں. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نشے کے لیے نہیں بنے, تو اس میں پھر اور بھی بڑی چیزیں ہیں. آپ پھڈے کے لیے بھی پھر نہیں بنے, آپ ضدوں کے لیے بھی پھر نہیں بنے, پھر آپ بہت پرسکون زندگی میں ہی رہیں تو بات بنے گی. آپ جو ہی الجھاؤ کی زندگی کی طرف جائیں گے نا تو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. things will start falling apart. یہ جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریکوری پروجیکٹ ہے نا آپ کا, اس کی ایک کاسٹ ہے, لیکن جتنا آپ اس پروجیکٹ کو ڈیلے کریں گے نا اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی, فینومینلی بڑھتی جائے گی.
اگر یہ کام آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں پر نہیں کرتے، 2 سال 5 سال 10 سال لے لیتے ہیں، تو اس کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی، آپ کو بہت دقت ہوگی. اور اگر ایسا کرنے کے لیے اپنے سر کو یا اپنی انا کو کم کرنا پڑتا ہے، سر کو جھکانا پڑتا ہے، تو بی اٹ، پلیز ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس. آپ کو اپنی ریہیبلیٹیشن پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کیجیے. میرے گھر والے بدلیں گے تب میں بدلوں گا. اب مجھے تو نہیں پتا آپ کے گھر والے کب بدلیں گے، آلدو جب وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو ہم ان سے کہتے رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کائنڈ بھی ہوتے ہیں، ہماری بات بھی سنتے مانتے ہیں. لیکن آپ شرط نہیں لگا سکتے، میں اور آپ شرط نہیں لگا سکتے، یہ شرطیں لگا کے کرنے والا کام نہیں ہے. آپ کو نشے کی بیماری سے صحت یاب ہونا ہے. دا ورلڈ ول کیپ آن اسپننگ آن اٹس ایکسس. دنیا چلتی رہے گی، آپ کی زندگی بار بار رکتی ہے نشے کی بیماری اور دوسری النیسز کی وجہ سے. اور کسی اور ایریا میں کامیابی سے آپ کی نشے کی بیماری کی جرنی آسان نہیں ہوگی. نشے کی بیماری کی جرنی کی ریکوری کی جرنی آسان ہوگی، اس میں کچھ چیزیں ہیں آپ کریں گے تو آسان ہو جائیں گی. ایک چیز ہے سرنڈر کر دیں، ایکسیپٹ کر لیں، سر کو جھکا دیں، انا کو جانے دیں، بات کو مان لیں، اپنا غصہ اپنے اوپر اور دوسروں پر نہ انڈیلیں، اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں اور دوسروں کو بھی امپرفیکشنز کی وجہ سے معاف کر دیں. اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ ان کی فیملی بیسٹ فیملی نہیں ہے یا ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نشے کی بیماری میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پرابلم ہوتی ہے کہ جو ہی پیشنٹ ایبسٹین کرتا ہے نا یا نشہ چھوڑتا ہے تو اچانک اسے لگتا ہے کہ اسے دوسروں میں خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. اور خامیاں پہلے بھی ہوتی ہیں، پر پہلے چونکہ نشہ ہوتا ہے نا تو بندہ ٹریڈ آف کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نشہ کرنے کے لیے دوسروں کی خامیوں سے درگزر، یار نشہ کرنے کے لیے لوگ بڑی قربانیاں دیتے ہیں. یعنی دیکھیے کہ اپنی جان داؤ پہ لگائی ہوتی ہے، تو یار نشہ چھوڑنے کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اس طرح سے کھلے دل کے ساتھ قربانی کا جذبہ کہ یار میں کچھ بھی کرنا پڑا میں کر لوں گا. دیکھیں نشہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے دل کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے تو بندہ کر لیتا ہے نا. بندے کو اپنی عزت اور احترام کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، پر ایسا وہ نشہ کرتے ہوئے کر لیتا ہے نا، تو چھوڑتے ہوئے کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ چھوڑنے میں تو بہت عزت اور احترام ہے. ایشو تو یہ ہے. دوسرا ایشو پتہ کیا ہے؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ایروگنس ہے نا، یا یہ سمجھنا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں زیادہ زور لگاؤں گا تو ہو جائے. ایروگنس نشے کی بیماری کی ریکوری میں رکاوٹ ہے. تمام مسائل جو ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہے نا، ہر اس جینٹل مین کو جو ایڈکشن سے میں مبتلا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرنے کی بجائے دوسروں سے جن کا یہ کام ہے پوچھ لے. میں نے بڑے لوگوں کو ویپنگ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے سگریٹ چھوڑنے کی نیت کے ساتھ، پر وہ پھر ویپنگ میں بھی پھنس جاتے ہیں اور سگریٹ تو خیر پھر ہوتا ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر نا بڑے کمپیٹنگ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. نشہ کرنے کا پروگرام بھی چل رہا ہوتا ہے، نشہ چھوڑنے کا پروگرام بھی چل رہا ہوتا ہے. اب نشے کی بیماری کی مصیبت یہ ہے کہ اس میں یا تو نشہ کیا جا سکتا ہے یا نشہ چھوڑا جا سکتا ہے. آپ کو اور آپ کے امی ابو کو پنجابی اچھی آتی ہے تو میں آپ کو ایک نشے کی بیماری پر فٹ ہوتی ہوئی پنجابی کی ایک کہاوت سناؤں. لیکن جب نشہ کر لیا جائے نا اور بھوک مٹ جائے تو بندے کو بڑی اچھی اچھی چج والی باتیں، سلیقہ طریقہ یہ وہ یاد آتا ہے. لیکن جب نشہ نہیں کیا ہوتا نا تو بندے کی حالت پیڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ اسے بیگ کرنا پڑے، بورو کرنا پڑے، سٹیل کرنا پڑے، وہ کچھ بھی کر کے نشہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے. لیکن وہ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں. اور جب وہ بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی ایسا نہ کرو، اپنی بے بسی کو مان لو، اپنی بے بسی کو یاد رکھو. یہ جو تم بار بار نشے کی بیماری کے ساتھ اپنی بے بسی کو بھول جاتے ہو نا،
تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بھائی نشے کی بیماری میں تکلیف کم ہوتی ہے تو پیشنٹس اپنی بے بسی بھول جاتے ہیں نا, انہیں لگنے لگتا ہے نا کہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے, کر سکتے تو کتنا آسان ہوتا. اب یہ میں بڑی جیسے بے بسی سے آپ سے بات کر رہا ہوں, کتنی آسانی ہو جاتی, کتنی سہولت ہو جاتی کہ ہم آپ کو کچھ ذمہ داریاں دیتے, آپ اسے نبھا دیتے. ہم آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ ذمہ داریاں دیں گے یا آپ قبل از وقت ایک خاص حد سے زیادہ ذمہ داریاں لیں گے نا, تو تکلیف پیدا ہونے کا اندیشہ ہوگا, اور ایسا ہوتا بھی ہے. پر اگر اس کے مقابلے میں کوئی ریکورنگ پیشنٹ یہ سوچے کہ نہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے, اب میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے, میں نے پکا ذہن بنا لیا ہے, میں نے وعدہ کر لیا ہے, میں نے قسم اٹھا لی ہے یا جو بھی, تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ نشے کی بیماری تو توڑ کے رکھ دے گی اس بندے کے مورائل کو, مزید ناکامیاں دے کے. اور اگر ایسا کرنے کے لیے اپنے آپ کو باندھنا بھی پڑے, پلیز ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس, یو آر اے ویری ویلیوبل ہیومن بینگ, آپ بہت قیمتی ہیں, آپ کی ریکوری کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. لیکن سر یہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں؟ نہیں, اتنی تکلیف وہ نہیں سہ رہے ہوتے جتنا مریض سہ رہا ہوتا ہے. ان کی تکلیف کم نہیں ہوتی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کی تکلیف کوئی کم ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, پر پیشنٹ پر تو جیسے عذاب ہی مسلط ہوتا ہے نا. وہ نشہ کر لیتا ہے تو مصیبت, وہ نشہ نہیں کرتا تو مصیبت, وہ مان لیتا ہے تو مصیبت, وہ لڑ پڑتا ہے تو مصیبت. ایک بڑی مصیبت کی زندگی میں وہ پھنس گیا ہوتا ہے بیچارہ, اور اس کے گھر والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال سب سے زیادہ تکلیف اسے ہوتی ہے. میں آپ کی تکلیف کو کم نہیں کر رہا, میں اسے انکار بھی نہیں کر رہا, پر جتنا مریض تکلیف اٹھاتا ہے نا, لیکن اپنی خوش قسمتی کو محسوس کریں تو وہ خوش قسمتی لگتی ہے. اگر خوش قسمتی نارم لگے, ہم انسانوں میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ ہم جیسے حال میں رہتے ہیں نا, ہم اسی کو روٹین سمجھ لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے علاوہ دنیا میں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وی ٹینڈ ٹو ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. ایک ریکوری پرنسپل یہ بھی ہے جسے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں, گو کہ کافی قبل از وقت ہو جائے گا, پر آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ شکر گزاری کے جذبات سے آپریٹ کرنا ریکوری کو آسان بناتا ہے, بھلے فیک کرنا پڑے. اور چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینا, اس سے کوئی آسانی نہیں ملتی. ہو سکتا ہے اگر آپ سے علاج کی بات کی جاتی تو آپ کہتے ہیں اچھا جی میں چلتا ہوں. میں تو ایک امکان کی بات کر رہا ہوں نا, مجھے پکا تو نہیں پتا. لیکن کل بھائی آپ کسی ماں یا کسی باپ کی دقت کو بھی سمجھیں, اور یہ سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر اے فادر یور سیلف, وڈ یو لائک ٹو ٹیک اے چانس ود یور چائلڈ؟ کیا آپ اپنے بچے کے ساتھ چانس لینا چاہیں گے؟ بہت زیادہ آسیں ہوتی ہیں, انہیں لگتا ہے کہ جڑا میرا پتر ہے نا آئنسٹائن نو نہیں پیچھے چھڑنا. ہر ماں کو, ہر باپ کو اپنے بچے سے بہت آسیں ہوتی ہیں. سمروز بھائی میری طرف توجہ دیجیے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ آسیں ہوتی ہیں اور بچے بھی بڑی کھاتے ہیں, خواب دکھانا سمجھتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس بھی تو بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. تو اب بھائی نے مجھے کئی دفعہ بڑی آسیں دلائی ہیں, اور پھر میری آسوں کو اب بھائی نے چکنا چور بھی کیا. لیکن اس دفعہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ انڈور سے آؤٹ ڈور میں جانے کے بعد سگریٹ نہ پئیں. اپنی سٹرگلز کو دیکھتے ہوئے اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا یہ عقل مندی کی بات ہے. اس کو ڈرپوک ہونا یا ہلکے دل کا ہونا یا اس طرح سے بالکل نہ لیجئے گا. اپنی خود تکلیف میں سے گزرنے کے بعد اپنے قریبی لوگوں کے لیے یہ چاہنا کہ انہیں خدارا یہ تکلیف نہ ہو کسی طرح, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہائنڈ سائٹ میں چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں, لیکن ہم ہائنڈ سائٹ میں نہیں زندہ رہتے. ہائنڈ سائٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا, جب ہم زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کہاں پر ہم نے یا ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگوں نے کوتاہیاں کی, اور ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا, اور ایسے نہ کرتے تو ویسے نہ ہوتا. لیکن ہم زندگی ہائنڈ سائٹ میں نہیں گزار رہے, زندگی تو آج اور ابھی ہم گزار رہے ہیں نا.
میں اسی لیے ریکوری کے حوالے سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے نا, آپ کو ایک ریگریٹ رہ جائے گا, اور وہ ریگریٹ یہ ہے کہ اگر میں نے صحت یاب ہونا تھا تو یہ کام ہم نے پہلے کیوں نہیں کر. یہ واحد ریگریٹ رہ جائے گا. لیکن یہ گلے سے میں چاہوں گا آپ اسے مزید ایکسپلور کریں کہ پیرنٹس نے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا. ہمیں یہ ایکسپلور کرنے کا موقع بھی ملے گا کہ کیا ہم نے اپنے پیرنٹس کو کبھی یہ اعتماد دیا ہے کہ وہ ہمیں بدل سکتے ہیں, یا ہم نے ہمیشہ ان کو یہی بتایا ہے کہ میں نے تو تبھی بدلنا ہے جب میں بدلنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ہم اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ چاہیں, ویسے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے علاج کا فیصلہ اچھا فیصلہ تھا, اس کے نتیجے میں آسانیاں جو پیدا ہوئی ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس کام کا انجام اچھا وہ کام بھی اچھا. all is well that ends well. تو پر اگر آپ کو یہ ریگریٹ یا یہ سوچ ستاتی ہے تو آپ کو چاہیے اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں, خود بھی ایکسپلور کریں. کیا انٹرونشن سے بہتر یا پریکٹیکل راستہ کوئی اور اویلیبل تھا آپ کے پاس یا ہمارے پاس؟ کیونکہ انٹرونشن کے ذریعے اسی جینٹل کو پہلے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ جو اپنی مرضی سے آتے ہیں وہ تو ایکسٹرا ٹائم انہیں چاہیے ہوتا ہے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنے کا, کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت اس میں پھر پرابلمز آ جاتی ہیں نا, لگتا ہے کہ میری مرضی سے ہو. اچھا یار, اب علاج کی مجبوری یہ ہے کہ یہ مرضی سے نہیں, کسی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈالوجی پر بیس کرے گا. اس میں میری مرضی کیا اور آپ کی مرضی کیا, ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اگر اس پروسیس, دیکھیں میں یہ بات کتنا ہی اچھا ہو کہ جو کام ہم 6 مہینے میں کر سکتے ہیں وہ ہم 3-4 مہینے میں کر لیں, جلدی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر مجبوری ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور, کہ اب پھر اگر نہ کرنے سے تو بہتر ہے تھوڑا سا بہت لیٹ ہو جائے. لیکن آپ کی اور ہماری کوشش ہونی چاہیے, اور آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. اچھی ریکوری کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. علاج کے شروع میں ہی آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ آج کی میٹنگ میری امی ابو سے اچھی نہیں ہوئی, لیکن 3-6 مہینے کے بعد جب میں گھر میں ہوں گا اور عملی زندگی میں ہوں گا تو میں اپنے گھر والوں سے پھڈے نہیں کروں گا. اس دن بھی نہیں کروں گا جب وہ میری بات نہیں مانیں گے, کیونکہ ساری باتیں میری مانی جائیں یہ نہیں ہو سکتا. کبھی میری بات مانی جائے گی, کبھی میری بات نہیں مانی جائے گی. یہ اعزاز تو صرف خدا کو ہی حاصل ہے نا کہ اس کی ساری باتیں مانی جائیں گی. ہم انسانوں کو تو کبھی کبھار اپنی مرضی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ انسان ہونے کی نشانی ہے. اس کو جتنی جلدی مان لیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایڈکشن ریکوری کا ایک کمپوننٹ جوائننگ دا ہیومن ریس بھی ہے, یعنی انسان ہونے کے رول میں واپس آ جائیں. وہ جو اپنے آپ کو کسی حد تک ایک دیوتا یا خدا سمجھنے لگتے ہیں, اس سے بھی جان چھڑا لیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.